الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کراچی کے ایک مولوی مفتی طارق مسعود کے بارے میں، جو خود کو ایک دیوبندی عالم کہلاتا ہے اور آج کل کینیڈا میں کہیں روح پوش ہے۔ سستی شہرت کے لیے اس نے اپنے منہ سے جو بکواسیات کی ہیں، آج اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس پر جو حد لاگو ہوتی ہے شریعت کی، اس کی بھی بات کریں گے۔ کوئی بھی شخص، چاہے وہ اے ہے، بی ہے، سی ہے، کوئی بھی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھائے، جو قرآن کریم کے محفوظ ہونے اور اس کو کلام اللہ سمجھنے میں شک کرے، جو کاتب وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیے ہوں، وہ ان پر اعتراض کرے اور یہ کہے کہ وہ غلطی کے مرتکب ہوئے، ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایسا شخص مسلمان نہیں۔ غور کریں کہ جو بندہ جس نبی کا کلمہ پڑھے، اسی کے بارے میں اس انداز میں بات کرے کہ بندے کو یہ پتہ چلے کہ یہ توہین کر رہا ہے۔ جو کتاب اللہ پاک نے مکمل ضابطہ حیات بنا کر بھیجی، جس کے بارے میں کہا کہ اس ذکر کو ہم نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس میں غلطیاں ہیں، اور جو شخص اس شخص پر اعتراض کرے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مقرر کریں اور کہے کہ اس کاتب وحی نے غلطیاں کی ہیں، تو پھر یہ ڈائریکٹ بات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک جاتی ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منصب نبوت کے ساتھ نعوذ باللہ جو ہے وہ پورے نہیں اترتے اس پر؟ وہ ہر صورت اس پر پورے اترے ہیں، اور جو اعتراض کرے وہ کافر ہے۔ اور ہم یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی مقرر کیے اور پھر کاتب وحی جو ہے اس نے غلطیاں کی ہیں، اور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غلطیاں نظر نہیں آئیں جو اس بندے کو نظر آ گئیں، نعوذ باللہ، تو ایسا بندہ جو ہے آپ نے اس کا مکمل بائیکاٹ کرنا ہے۔ قانونی طور پر تو اس پر FIR درج ہوئی ہے، یہ جب بھی آئے گا، پاکستان سنا کہ کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، جب بھی پاکستان آئے گا انشاءاللہ قانون اس کے ساتھ نمٹ لے گا، اور اس کو قانون کے مطابق جو سزا اس کی بنتی ہوگی وہ ضرور ملے گی۔ لیکن میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کی کوئی ویڈیو نہ دیکھیں، اس کا کوئی شارٹس نہ دیکھیں۔ یہ اسی طرح کا بندہ ہے، عورتوں کا شدائی ہے، بس جب دیکھو اس کو ایک ہی بات ہے، جی شادیاں کر لیں اور یہ کر لیں اور وہ کر لیں، کوئی اس کے پلے کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو گستاخ رسول ہے، جو قرآن کے بارے میں ایسی باتیں کر سکتا ہے، کاتب وحی کے بارے میں ایسی باتیں کر سکتا ہے، منہ کھول سکتا ہے، ایسے بندے کے عالم دین ہونے پر کیا اعتبار کرنا؟ تو آپ نے اس کو ہر پلیٹ فارم پہ بائیکاٹ کریں، اس کا کہیں بھی آپ اس کو کسی قسم کا کوئی پروٹوکول نہ دیں، سب لوگ اس کا بائیکاٹ کریں۔ امید ہے کہ بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔